بیوی کا بیماری کا خرچہ کس پر ہے؟ دیکھو اگر دیکھو بیماری کا خرچہ فقہا لکھتے ہیں کہ بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے. لوگ اس بات کو بڑا نیگیٹو، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، جتنے فقہا ہیں سب یہ لکھ رہے ہیں کہ بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر کے ذمے اس کا علاج کا خرچہ نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اجماعی مسئلہ ہے، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے. دیکھو فقہا لا کو اور قانون کو بیان کرتے ہیں. جو ضابطے کا قانون ہے نا، ایسے تو بیوی کے ذمے بھی بہت سارے کام ہیں جو ہم نے سوسائٹی نے ڈالے ہوئے، مگر قانوناً وہ اس کے ذمے نہیں ہے. نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، اس ایگریمنٹ کی بیس یہ ہے کہ عورت آپ کو اولاد دے گی، آپ کو برائی سے بچانے کے لیے حلال تسکین کا راستہ دے گی، اور آپ بھی بیوی کو اولاد دیں گے، اور دونوں مل کے اولاد کو پالیں گے. بنیادی جو نکاح کا ایگریمنٹ ہے یہ اس کے لیے ہے. باقی ساری چیزیں کہ وہ کھانا پکا کے دے گی، وہ آپ کے ابا کی خدمت کرے، یہ سب چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں، اور یہ اخلاقی پابندیاں عورت پر لازم ہیں. لیکن اخلاقیات میں وہاں آئیں گی جہاں عرف ہو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف، عرف کے مطابق ان کے ساتھ چلو. تو ان کو جو ہے نا، ان کو ڈیفائن کرے گا عرف. تبھی حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں کام کاج کی عادی نہیں ہے، اتنا بڑا مالدار گھرانہ ہے کہ ان گھروں میں نوکر رکھے جاتے ہیں، ان گھر کی عورتیں نہ روٹی پکاتی ہیں نہ پوچھے لگاتی ہیں. بعض ایسے اس گھر کی عورت سے جب آپ شادی کریں گے تو آپ اس سے روٹیاں نہیں پکوا سکتے، کیونکہ یہ اس کے سٹینڈرڈ کی کیا ہے، خلاف ہے. لیکن ایک ایسے گھرانے میں آپ نے شادی کی جہاں وہ عورت وہ خود کام کرتی تھی، ان کے گھر نوکر چاکر نہیں ہوتے، کھانا خود پکاتی تھی، تو جب وہ آپ کے گھر میں رخصت ہو کر آئے گی تو اس کی اخلاقی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آپ کی خدمت کرے، کھانا پکائے. تو یہ اخلاقیات ہیں، اور اتنی ہے کہ اگر وہ نہیں کرتی تو اس کو تانا بھی دیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اگر آپ نے اسٹینڈرڈ اوپر ہے تو پھر اس اسٹینڈرڈ میں نہیں ہے. تو بیسک نکاح میں خدمت نہیں ہے. نکاح کی بیسک یہ ہے کہ آپ کو ایک شریک حیات مل گیا جو دونوں مل کے آگے اولاد کو پالیں گے. اب نکاح میں یہ والا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے جو اصل تھا. بچے تو پیدا ہو ہی نہیں رہے، باقی سارے اطرم پٹرم ایک دوسرے کے کھوپڑی پہ ڈال دیے، بہت ساری چیزیں ڈال دی ایک دوسرے کے ذمہ نا. جو اصل تھا وہ تو مارکیٹ سے کیا ہو گیا، شارٹ ہو گیا. تو اب یہ بات سمجھیں کہ یہ جو حضرات فقہا بیان کرتے ہیں نا کہ مرد پر علاج بیوی کا لازم نہیں ہے، یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ سرے سے اسلام میں علاج ہی لازم نہیں ہے. اپنا بھی نہیں ہے تو بیوی کا کہاں سے ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے، بخار ہو رہا ہے، تو کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ پیناڈول کھانا شرعن آپ پر واجب ہے. کوئی کہے گا؟ واجب نہیں ہے. ہاں احتیاط واجب ہے. بخار ہو گیا، آپ ٹھنڈ میں بنیان پہن کے بیٹھ گئے، مر جاؤ گے، خودکشی کا گناہ ہوگا. تو پرہیز واجب ہے، علاج سنت ہے، واجب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن کیا یہ مسئلہ سن کے کوئی آدمی فنٹر بن سکتا ہے کہ بخار ہو رہا ہے تو چونکہ مجھ پر 2 گولی پیناڈول کھانا واجب نہیں ہے لہذا میں تھر تھر کانپتا رہوں گا اور کمبل لے کے اپنا بخار کم کرنے کی کوشش کروں گا، جیسے پرانے زمانے میں لوگ کیا کر. پرانے زمانے میں تو 6 کمبلوں میں لپیٹ دو، پسینہ نکلے گا تو بخار کیا ہو جائے گا، ختم. فوراً کہے گا ابے 2 گولی میں کتنا خرچہ جا رہا ہے، کھا یار. تو اسی طرح جب بیگم بیمار ہو گئی ہے تو جیسے آپ خود 2 گولی پیناڈول کی کھاتے ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ کماتی بھی نہیں ہے، ہاؤس وائف ہے، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تو کیوں ظالم آدمی ہے تو پڑوس میں کوئی تڑپ رہا ہو تو آدمی کہتا ہے اس کو جا کے ٹیکا لگا دے، یہ تیری بیوی ہے، تیرے بچوں کو پالے گی. تو اتنا تو اخلاقیات کا تقاضا ہے نا کہ علاج کون کرائے؟ نہ تو اس کو جاب کرنے دے رہا ہے تو اور نہ خود علاج کر رہا ہے. تو یہ انتہائی درجے کی غیر اخلاقی حرکت ہے. فقہا نے لا اور قانون بیان کیا ہے، لیکن یہ نہیں وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کا علاج خود ہی کیا کرتے تھے. تو یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. اس کی اور آسان مثال دوں، جب آپ بس میں یہاں سے لانڈھی جا رہے ہو، سیٹ کے پیسے آپ نے دیے، W11 میں آپ بیٹھ گئے، کوئی بوڑھا آدمی آیا تو آپ اس کے لیے جگہ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ آپ کہہ رہے چونکہ سیٹ کے پیسے میں نے دیے ہیں، لانڈھی تک کا سفر ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، میں بیٹھ کے سفر کروں گا، یہ بوڑھا کانپتا رہی ہوں. تو لا تو یہی کہہ رہا ہے کہ سیٹ آپ کی ہے، تبھی وہ بوڑھا آپ کے خلاف کورٹ میں کیس نہیں کر سکتا. کورٹ میں جائے گا کہ اس نے مجھے جگہ نہیں دی، کورٹ کوئی سزا نہیں دے گی. جج ہو سکتا ہے ڈانٹ لگا دے کہ تو شرم نہیں، اپنے باپ کی عمر کا آدمی تھا، اس کو تو نے عزت نہیں دی. یہ تو کرے گا، کیس نہیں ہوگا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ نے بیوی کا علاج نہیں کیا تو بیوی کورٹ میں جا کے کیس نہیں کر سکتی کہ مجھے علاج کے پیسے نہیں دے رہا. قانون نہیں. اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے وہ بوڑھے کو آپ سیٹ دیتے ہیں کہ بھائی لانڈھی اترنا ہے نا تو میں تو کھڑے ہو کے جا سکتا ہوں، یہ بیچارہ کہاں جائے گا یار. تو نہیں دیں گے تو تانے بھی سننے کو ملیں گے، صلواتیں بھی سننے کو ملیں گی. اب آپ کو صلواتیں سن رہی ہیں، آپ پاکستان کا لا سننے کو مل رہی ہیں، آپ لا وکیل کی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہو، لا میں کہیں نہیں لکھا کہ جی بوڑھے آدمی کو سیٹ دیں آپ.
تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ لا یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کا لا کہ آپ بیوی کا لازمی علاج بھی کرائیں، لیکن یہ اخلاقیات میں داخل ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پر بیوی کا علاج واجب نہیں ہے، تو اپنے دامادوں کو پرچی میں لکھ کے دے دیا کرو کہ میری بیٹی جب بیمار ہوگی تو آپ پر اس کا علاج لازم. کیا خیال ہے؟ تو ایسا تو علاج اس لیے کہ اپنا بھی علاج شریعت میں لازم نہیں ہے. تبھی علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہوئے، آپ نے پرہیز نہیں کیا، مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا، لیکن پرہیز کیا، علاج نہیں کیا، مر گئے تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی کہ بھائی بس نہیں ہے. ایک آدمی کو بخار ہو رہا ہے، نہیں کھا رہا پیناڈول فنٹر بنا ہوا. بہت سے ایسے علماء آج بھی ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں، انتہائی بیمار ہوتے تھے، ڈاکٹر کو قریب نہیں پٹکنے دیتے تھے وہ، اور ٹھیک ہو جاتے تھے وہ، اور لمبی عمریں پائی ہیں انہوں نے. کئی واقعات ہیں. ابھی میں گیا، ایک 95 سال کے بوڑھے ملے، ہمارے حضرت 78 سال، ڈاکٹر کو نہیں قریب آنے دیا کبھی حضرت نے، تو 80 کے قریب تو پہنچ گئے تھے وہ بھی. تو اس لیے کوئی یہ لازمی چیز نہیں ہے، لیکن ہم بھی کرتے ہیں علاج، کرتے ہیں کہ نہیں اپنا؟ تو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کیا کہ بھئی زیادہ آگے نہ نکلو، آپ جو کر لو، لیکن نارمل علاج ہونا چاہیے. اب اس قانون کا فائدہ یہ ہوا کہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ بیوی کا علاج کرائیں، لیکن یہ اخلاقیات کا جب ہے جب بیوی کے پاس پیسے نہ ہوں. اگر اس کے پاس اپنا پیسہ ہے تو پھر آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں ہے، پھر وہ خود کرائے اپنا علاج. پھر بھی آپ کرا دیں تو یہ غریبی در غریبی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ مردوں میں خیر اتنی غالب ہے کہ بیوی کے پاس پیسہ ہوتا بھی ہے تو بھی الحمدللہ شوہر اپنے خرچے پہ علاج کرا رہا ہوتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے جس کی خواتین کو قدر کرنی چاہیے. گوروں میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں. دیکھو، نان نفقہ تو شوہر پر لازم ہے، چاہے بیوی مالدار ہو یا غریب ہو. ایک عورت کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے، پھر بھی روٹی پانی گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ شوہر. لیکن کیونکہ وہ تو اس کے ذمہ ویسے ہی لازم ہے نا، اس کا عورت کے مالدار یا غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن علاج چونکہ لازم نہیں ہے. اب اس قانون کا یہاں نتیجہ نکلے گا کہ اخلاقی پابندی ہے. تو اخلاقی میں یہ ہے کہ بھائی جو بیمار ہے سب سے پہلے اپنے پیسوں سے اپنے اوپر خرچ کرے گا وہ. تو اس لیے خواتین کے پاس اگر باپ کی پراپرٹی ہے، بیمار ہو جاتی ہیں، تو پھر یہاں وہ جیسے زکوٰۃ اپنے پیسوں سے نکالیں گی اپنے سونے کی، وہ شوہر پہ لازم نہیں ہے، لیکن شوہر پھر بھی الحمدللہ دل بڑا کر کے دے دیتا ہے. قربانی عورت اپنے پیسوں سے کرے گی، لیکن ہماری سوسائٹی میں اللہ کا شکر ہے مرد دل بڑا کر کے بیوی کی طرف سے بھی ایک حصہ ڈال دیتے ہیں. تو ایسے ہی بیوی جب بیمار ہوتی ہے، ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی، ہمارے گھر میں کبھی کوئی بیماری ہو تو ہم تو نہیں جا کے پوچھتے کہ اس پیناڈول کے پیسے آپ کی جیب میں ہیں یا نہیں ہے. جتنا بھی خرچہ آ رہا ہوتا ہے مکھنچو بن کے مرد ہی اٹھا رہا ہوتا ہے. میں نے غلطی سے اپنی طرف اشارہ کر دیا، مرد ہی اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ اخلاقیات ہیں کہ جو چیز واجب نہیں ہے وہ بھی، اور پھر اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی مرد کر رہا ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے. مرد تو کھلا خرچ کرنے والا اچھا لگتا ہے. سمجھتے ہیں؟